کلمہ پڑا ہے حضور کی امت میں داخل شامل ہے۔ امت کی دو قسمیں ہیں، ایک امت اجابت ہے اور ایک امت دعوت ہے۔ ساری انسانیت امت دعوت میں داخل ہے کہ سب لوگوں کو دعوت ہے کہ رسول اللہ کی نبوت پر ایمان لائیں، حضور کے دین کو اختیار کریں، قبول کریں، عزت پائیں، جنت جائیں۔ جن لوگوں نے قبول کر لیا ہے تو وہ امت اجابت ہے، خوش نصیب ہیں وہ لوگ، سعادت مند ہیں وہ لوگ جنہوں نے حضور کی دعوت کو قبول کر کے امت کی اجابت کا حصہ بنے۔ اب ان کے ذمے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق ہیں۔ ان میں سے پہلا حق کیا ہے؟ رسول اللہ کا ہم پر سب سے پہلا حق یہ ہے کہ ہم امت دعوت میں سے امت اجابت میں شامل ہوتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ پر ایمان لاؤ، اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ۔ دیکھیے قرآن پڑھ رہا ہوں، اب قرآن سمجھنے کی کوشش کریں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ یا ایھا الذین آمنوا، کن لوگوں کو کہا جا رہا ہے؟ ایمان والوں۔ ایمان والوں کو اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ایمان والوں ایمان لاؤ۔ تو جو پہلے ایمان والا ہے اس کو ایمان لانے کا کیوں کہا جا رہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے ایمان والوں ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر۔ مطلب یہ ہے کہ جو پہلے ایمان لائے ہو، پہلے ایمان والے ہو، تو وہ جو اپنا ایمان ہے اس کو ایمان کے ایک درجے پر لے جاؤ، وہ درجہ جو حضور کے صحابہ کا ہے۔ سورہ بقرہ میں اللہ نے ارشاد فرمایا اذا قیل لهم آمنوا کما آمن الناس، ایسے ایمان لاؤ جیسے لوگ ایمان لائے۔ کون سے لوگ؟ یہ نبی کے صحابہ ایمان لائے۔ تو پہلا حق رسول اللہ کا یہ ہے کہ ہم حضور کا کلمہ پڑھیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی دعوت کو قبول کریں، حضور کے دین میں داخل ہو جائیں۔ میرے آقا فرماتے تھے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کو فلاح پا جاؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پہلا پیکیج ہے، جب میرے آقا نے اعلان نبوت فرمایا، کافروں سے انقلاب ہوئے، کافروں کو دعوت دی، حضور کیا فرماتے تھے؟ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کہہ دو فلاح پا جاؤ۔ من قال لا الہ الا اللہ فدخل جنت، جس نے لا الہ الا اللہ کہہ لیا وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ جی وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ یعنی صرف کلمہ پڑھ لینے سے بندہ اس دیوار سے اس اندر آ جاتا ہے، باہر سے اندر داخل ہو جاتا ہے، دین اسلام کے اس حساب میں آ جاتا ہے جس میں خیر ہی خیر ہے، شر کا یہاں کوئی گزر نہیں ہے۔ تو پہلا حق ہے رسول اللہ پر ایمان لانا ہے۔ دوسرا حق کیا ہے؟ دوسرا حق ہے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت کریں۔ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو۔ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے کس کی اطاعت کی؟ تو دو باتیں الگ الگ ہیں۔ من یطیع اللہ والرسول، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو۔ اللہ کی اطاعت کرو، دو کی اطاعت کرنی ہے، دو کی الگ الگ اطاعت کرنی ہے تو کیسے ہوگی؟ ومن یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ سبحان اللہ، رسول کے طریقے کو اختیار کیا تو اللہ کے طریقے کو اختیار کیا۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ شیئا، اللہ کا رنگ، اللہ کے رنگ سے اچھا رنگ کس کا؟ فرمایا کون سا رنگ ہے اللہ کا؟ کہا نبی کی شریعت کا رنگ ہی اللہ کا رنگ ہے۔ دوسرا حق ہے کہ نبی کی اطاعت کی جائے۔ اللہ کہتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ میں نے قرآن پڑھا ہے، ویسے میں اکثر آج کل کہہ رہا ہوں یہ بات کہ قرآن کا ایک حرف پڑھنے سے کتنی نیکیاں ملتی ہیں؟
پڑھنا سنت ہے، سننا فرض ہے، فرض کا ثواب سنت سے زیادہ ہے. تو میں پڑھ رہا ہوں تو میں سنت ادا کر رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں تو فرض ادا کر رہے ہیں، تو مجھ سے زیادہ ثواب تو آپ کو مل رہا ہے. تو جب آپ کو ثواب مل رہا ہے تو آپ اس شوق میں کہ آپ کے اندر قرآن سیکھنے کا ایک شوق ہے، ایک جذبہ ہے، یہاں بھی قرآن ملے، قرآن کی آیت ملے، قرآن کا کلمہ ملے، قرآن کا لفظ ملے، قرآن کا کوئی حرف ملے، اس کو سمجھنے کا سیکھنے کا موقع ملے تو فوراً ساری کام چھوڑ کے تو قرآن سیکھنے پہ لگ جائیں. دوسرا حق رسول اللہ کا ایک حضور کی اطاعت کی جائے. اور ان دو حقوق بھی ایمان لانے کے بعد اطاعت سے پہلے ایک حق ہے، وہ بڑا زبردست ہے. اللہ کہتا ہے اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا. ہم نے آپ کو بھیجا ہے شاہد بنا کر، مبشر بنا کر اور نذیر بنا کر، یعنی آپ گواہ ہیں. وَجَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. کہ ہم نے آپ کو ایسی امت بنایا ہے جو پہلی امتوں پر گواہ ہے. یعنی آدم کے امتی جو ایمان لائے، شیس علیہ السلام کے امتی جو ایمان لائے، جو نوح علیہ السلام کے امتی ایمان لائے، ان کی ایمان لانے کی جو گواہی ہے وہ بولتے ہیں. قیامت میں جب گواہیاں قائم ہوگی تو اللہ تعالیٰ جناب نوح کو پوچھتا ہے، نوح تم نے تبلیغ کی تھی؟ کہ اللہ میں نے 950 سال تبلیغ کی ہے، پر میں گواہ ہے. حالانکہ اللہ خود گواہ ہے. گواہ ہے کوئی کہاں؟ حضور کی ساری امت گواہ ہے. نبی آخر الزمان تک کوئی امت نہیں بنائی وہ میری گواہی دے گا کہ میں نے 950 سال تبلیغ کی ہے. ہم مانتے نہیں، پھر گواہی کیسے دیں گے؟ اللہ تعالیٰ پوچھے گا حضور کی امتی کو بتاؤ میں تم گواہی دیتے ہو کہ جناب لوگ نے 950 سال تبلیغ کی؟ کہاں گواہی دیتے ہیں. کہا کیسے گواہی دیتے؟ تم وہاں موجود نہیں تھے. کہا موجود تو نہیں تھے لیکن ہمارے نبی نے بتایا کہ انہوں نے 950 سال تبلیغ کی ہے اور ہمارے نبی صادق اور امین ہیں. حضور سچے ہیں، جو حضور نے فرمایا وہ حق ہے، سچ ہے. حضرت خزیمہ کل میں سبق پڑھا رہا تھا مسند امام اعظم کا، تو رسول پاک کے معجزات کے باب میں، فضائل کے باب میں حدیث آئی کہ حضور نے ایک کافر سے گھوڑا خریدا اور اس سے وعدہ کیا کہ میں پیسے لا کے یا کھجوریں لا کے تمہیں دیتا ہوں. وہ منڈی میں کھڑا تھا، باہر کھڑا. حضور گئے جا کے کھجوریں لی، کھجوریں لا رہے تھے تو حضور صحابہ بھی حضور کے ساتھ چل پڑے. حضور کدھر جب ہمارا گھوڑا خریدا ہے اس کی کھجوریں دینے جا رہے ہیں. گئے تو وہ گھوڑا بیچنے والا مکر گیا تو میں نے آپ کو بیچے. کوئی گواہ ہے تو لاؤ. اب گواہ تھا ہی کوئی نہیں. حضرت خزیمہ نے کہا رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے گھوڑا خریدا. حضور نے فرمایا تو کیسے گواہی دیتا ہے کہ تو یہاں باہر نکلا؟ حضور یہ تو گھوڑا ہے. آپ کی زبان اقدس سے ہمیں یہ بتایا گیا کہ اللہ ہے. ہم نے کون سا اللہ کو دیکھا؟ آپ نے کہا جنت ہے، دوزخ ہے، قیامت ہوگی، کوئی چراغ ہوگا، میزان ہوگا اور حساب ہوگا. اس پر جب ہم آپ کی تصدیق کرتے ہیں اور آپ پر ایمان لاتے ہیں، اس پر ہم گواہ ہیں. تو پھر یہ تو بات کسی زبان سے آپ نے ہمارے گھوڑا خریدا، فرمایا آپ نے گھوڑا خریدا یا رسول میں گواہی دیتا ہوں. حضور نے اعلان کیا آج کے بعد خزیمہ کی گواہی 2 گھنٹوں کے برابر ہوگا. سبحان اللہ. مطلب کیا ہے؟ یہ مدد تھی رسول اللہ کی. کس کی مدد تھی؟ رسول اللہ کی. مدد کرنا بھی ایک حق امت کا. نبی کی مدد کرو. کیسے مدد کرو گے نبی کی؟ کہ نبی کے قرآن کو یاد کرنے میں نبی کی مدد کرو، نبی کے قرآن کو یاد کرانے میں نبی کی مدد کرو، نبی کے مشن کو لوگوں تک پہنچانے میں نبی کی مدد کرو، اور نبی کی نبوت و رسالت کا پیغام قیامت تک کے
لیے قرآن کیا کہتا ہے؟ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق۔ اس آیت میں بڑی ایک مزیدار بات آپ نے سبحان اللہ پھر بھی کہا، چلو کوئی بات نہیں، سمجھ جائے سبحان اللہ، بے شک نہ کہیں هو الذی ارسل رسولہ۔ اس آیت میں اللہ کا بھی ذکر ہے، رسول اللہ کا بھی ذکر ہے، لیکن اس آیت میں نہ اللہ کا نام ہے نہ رسول اللہ کا نام۔ ہوا ضمیر ہے، هو الذی اس میں موصولہ ہے، ارسل ماضی کا صیغہ ہے، هو الذی ارسل وہ ذات ہے جس نے بھیجا ہے رسولہ اپنے رسول کو۔ کیا آنا چاہیے تھا کہ اللہ الذی ارسل رسولہ محمد، اللہ وہ جس نے اپنے رسول محمد کو بھیجا۔ تو اللہ نے کہا محبوب نہ تیرا نام لوں گا نہ اپنا نام لوں گا، اشارہ کروں گا بندے خود ہی سمجھ جائیں۔ میں بھی اتنا مشہور ہو جاؤں گا کہ اشارہ ہی کروں گا تو لوگوں کو میرا سمجھ آ جائے گی، اور تو اتنا مشہور ہو جائے گا، اتنا محبوب ہو جائے گا لوگوں میں کہ لوگ اشارہ کروں گا لوگ سمجھیں گے۔ اللہ رسول تو جناب موسیٰ بھی، رسول تو جناب عیسیٰ بھی، رسول تو جناب ابراہیم خلیل اللہ بھی ہے، رسول تو جناب نوح علیہ السلام بھی ہیں، 313 رسول ہیں۔ تو الذی ارسل رسولہ بالہدی، تو رسولہ سے مراد محمد رسول اللہ، یہ کس نے بتایا؟ کوئی یہ کہاں سے آپ نے لے لیا، یہ کہاں سے آپ نے سیکھ لیا؟ فرمایا کہ یہ کہیں سے سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ اس رب نے ہمارے ذہن میں ہمارے دل میں ڈال دیا ہے کہ جہاں بھی رسول کا ذکر آئے گا تو نے سمجھنا ہے محبوب کا ذکر ہو رہا ہے۔ اور خاص طور پر جب وصف کوئی ذکر کیا جائے گا تو اس وصف میں رسول اللہ کا وصف سارے وصفوں سے مقدم ہے۔ الذی ارسل رسولہ بالہدی، وہ ذات ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت دے کر بھیجا، ودین الحق اور سچا دین دے کر بھیجا۔ کیوں؟ لیظہرہ علی الدین کلہ، لیظہرہ علی الدین کلہ، لیظہرہ کا معنی ہے تاکہ غالب آ جائے، تاکہ ظاہر ہو جائے، اس کا دین سارے ادیان پر غالب آ جائے۔ تو حضور کا دین سارے ادیان پر غالب کیسے آئے گا؟ نہیں یہاں 15-20-50 بندے بیٹھے ہیں، ان میں سے کسی کو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کره الکافرون ولو کره المشرکون، اس کا ترجمہ نہیں آتا تو دین غالب کیسے آئے گا؟ سورہ ملک میں آتے دین غالب کیسے آئے گا؟ نماز کے فرائض واجبات کا علم نہیں، دین غالب کیسے آئے گا؟ کافر کو، مشرک کو، عیسائی کو، یہودی کو دعوت دینے کے آداب کیا ہے، قرآن کے آداب کیا ہے، وہ کیسے دین غالب ہوگا؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ کس کو کہہ رہا ہے؟ سب کو کہہ رہا ہے کہ ادعو الی سبیل ربک، اللہ کے راستے کی طرف دعوت دو۔ کون دے گا دعوت؟ کہ جناب ہم تو دکاندار، ہم تو دعوت دے مولوی صاحب کو۔ تو قاری صاحب کا کام ہے، یہ تو مخصوص کرو جناب کا کام ہے۔ کہا نہیں، دین غالب رسول اللہ کا تب آئے گا جب سارے مل کے یہ کام کریں۔ اور پھر کوئی بندے ایسے بھی ہیں جو خود جاہل ہے تو پھر جہالت بھی ہے پاس ان کے، بلکہ زیادہ جہالت ہے، وہ پھر دین کی دعوت کا کام شروع کر دیں گے، یعنی تو پھر لڑائیاں ہوں گی، جھگڑے ہوں گے، فساد ہوں گے۔ ایک مسئلہ شریعت کا پتہ ہی نہیں تو نہ دے گا کہ جناب یہ مسئلہ ایسے کہ اور کسی سے تصدیق کی، کسی سے پوچھا، کسی کو کہیں سے پڑھا۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ، اور اللہ کے راستے کی طرف بلاؤ حکمت کے ساتھ، والموعظۃ الحسنہ اور اچھی نصیحت کے ساتھ، تاکہ دین مصطفیٰ غالب آ جائے، تاکہ دین مصطفیٰ غالب آ جائے۔ تو حضور کا دین غالب کرنے میں رسول اللہ کی مدد کرنا امت پر لازم ہے، امت پر قرض ہے رسول اللہ کا کہ حضور کی مدد کرے۔ اور اس مدد میں، اس اطاعت میں سب سے اہم چیز کیا ہے؟ تؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ
وَتُوَقِّرُوا وَتُوَزِّنُوا کہ تم نے رسول کی عزت بھی کرنی ہے، رسول کی عزت بھی کرنی ہے۔ اپنے ابا جی کی جب آپ عزت کرتے ہیں تو کیسے کرتے ہیں؟ مثلا کسی کے ابا جی کا نام محمد حسین فرض کرتے تو بیٹا کہتا ہے چھوٹے حسین صاحب، یہ عزت ہے؟ جڑ صاحب محمد حسین، صحیح لفظ محمد حسین صحیح لفظ کے ساتھ ادا کرو، یہ عزت ہے؟ کہا نہیں، جس کی عزت کرنی ہے اس کو اچھے لقب کے ساتھ بلانا ہے، ابا جی کہنا ہے، حضور کہنا ہے، سرکار کہنا ہے، حاجی صاحب کہنا ہے، سیدی کہنا ہے۔ تو رسول اللہ کی عزت کرنی ہے تو کیسے کرنی ہے؟ فرمایا حضور کو کبھی نام لے کر پکارنا۔ حضور جا رہے تھے، کسی بندے نے پوچھا یا ابا القاسم، یا بولو ابو القاسم، یا ابا القاسم، آپ نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو وہ کسی اور ابو القاسم کو بلا رہا تھا۔ یہ کنیت ہے نا رسول اللہ کی، یہ حضور کی کنیت، اور کنیت کے ساتھ اس نے بلایا۔ حضور نے پیچھے مڑ کر دیکھا، اس نے کہا حضور آپ پھر میں اپنے پتر ابو القاسم کو بلا رہا ہوں۔ اللہ نے منع فرما دیا، آج کے بعد کوئی بندہ حضور کی کنیت جیسی کنیت نہیں رکھ سکتا۔ میرے آقا جیسی کنیت جیسی کنیت، میرے آقا کے نام جیسا نام نہیں رکھ سکتا۔ منع کر، اتنا اسلام کی بات کر رہا ہوں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے پہلے کروڑوں لاکھوں سال گزر گئے، انسانیت لاکھوں کروڑوں اربوں کے حساب سے موجود تھی، کسی ایک بندے کا نام بھی محمد نہیں تھا۔ اس کے باوجود کہ بڑے بڑے فصحاء، علماء، بڑے بڑے ادب کے ماہرین، بڑے بڑے عربی دان، بڑے بڑے متنبی اور وہ بڑے بڑے شعراء، سبا مولدات کے لوگ جی کمپٹیشن ہوتا ہے اوقاز کی منڈی میں شاعری کا، ادب کا، کلام کا، قادر کلام شعراء، لیکن کسی کے ذہن میں یہ لفظ محمد نہیں آیا کہ اپنے بیٹے کا نام محمد رکھ لے۔ کیوں؟ اللہ نے چھپا کے رکھا ہے کہ یہ جب میرا محبوب آئے گا اس کا نام میں محمد رکھوں گا۔ اور یہ حضور کا نام محمد حضور کے دادا نے نہیں رکھا، حضور کا نام محمد اللہ نے رکھا۔ اور یہ جناب آدم سے پوچھی، میں باہر نظر آ جاؤں، میں اپنے موضوع پر رہتا ہوں۔ حضور کی امت پر جو حقوق ہے رسول اللہ کے، ان میں سے ایک حق یہ ہے کہ حضور کی عزت کرے، حضور کا احترام کرے، حضور کی مدد کرے۔ اب امت مدد کرے گی، فرمایا تم امتی ہو تو امت کو مدد کرنا ضروری ہے۔ میں نے تو آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے نبی آئے ہیں، میں نے ان سے عہد لیا تھا کہ میرے نبی کی مدد کرنی ہے۔ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَا تَنصُرُنَّهُ۔ کہ تمہاری نبوت و رسالت کے زمانے میں میرا محبوب آ جائے، اس پر ایمان بھی لانا اور اس کی مدد بھی کرنا۔ تو پہلے نبیوں پر لازم کیا اور وہ انتظار کرتے رہے تو ان کو وہ دور میسر نہیں آیا۔ ہم خوش نصیب ہیں ہمیں کہ رسول اللہ کا دور میسر آیا ہے، ہم تو حضور کی مدد کر سکتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے حضور کی مدد کرے؟ میں نہیں، کیا دو بندے نے ہاتھ اٹھایا ہے؟ باقی اندر نبی رسی جناب دکانداری کریے، ملک صاحب دکان چلائیے، کاروبار کریے، تو رسی اس کام کرو گے۔ جناب عیسیٰ ابن مریم کہہ رہے من انصاری اللہ، کون ہے جو میری مدد کرے گا؟ عیسیٰ کے حوالے تو نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے مددگار ہیں۔ اب اللہ کی مدد کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن عیسیٰ ابن مریم کے حوالے جانتے تھے عیسیٰ کی مدد دراصل اللہ کی مدد ہے۔ اس لیے ایمان والوں خوش نصیب ہو اگر تم نے رسول اللہ کی مدد
مدد کی تو تم خوش نصیب ہو کہ تم رسول اللہ کی مدد نہیں کر رہے، تم اللہ کی مدد کر رہے ہو۔ اور اللہ نے قرآن میں ایک اور سورہ توبہ کے الا تنصروا فقد نصرہ اللہ، الا تنصروا فقد نصرہ اللہ، فرمایا اگر تم نے میرے رسول کی مدد نہیں بھی کی تو میں خود ہی کر لوں گا۔ تم نے اگر میرے رسول کی مدد نہیں کی تو میں خود مدد کر لوں گا نا۔ الا تنصروا فقد نصرہ اللہ، اگر تم نے میرے نبی کی مدد نہیں کی، کیا مطلب ہے کہ تم میرے نبی کی مدد کرو۔ کیا کرو؟ میرے نبی کی مدد کی۔ وہ مسئلہ ہے کہ جملہ رہ گیا کہ یہ مغالطہ ہو جاتا ہے کہ ابتدا اسلام میں حضور کی کنیت رکھنے سے منع کیا گیا، حضور کا نام رکھنے سے منع کیا گیا۔ پھر میرے آقا نے اعلان فرمایا کہ جس کو اللہ 4 پتر عطا فرمائے، کتنے؟ 4، ان میں سے کسی ایک کا نام میرے نام پر نہ رکھے تو اس نے میرے ساتھ بے وفائی کی ہے۔ محمد بیٹوں کا نام رکھنا یا محمد حسین، محمد سلیم، محمد فلانا سب تو یہ بھی ہے، لیکن اگر آپ نام الگ ہی صرف محمد رکھیں، بیٹے کا نام محمد، تو یہ محمد اور ہے، وہ محمد اور ہے جنہی اللہ کی تعریفاں کرتے۔ اور میاں محمد فرماتے ہیں میں محمد چور، جنہی اللہ کی تعریفاں کرتے او محمد ہو۔ اللہ تو رسول اللہ کی مدد کرنا امت پر لازم ہے۔ آپ کیا مدد کر سکتے ہیں حضور کی؟ کیا کہہ سکتے ہیں؟ اتنے احسانات ہیں رسول اللہ کے ہم پر، ہم اتنی مدد نہیں رسول اللہ کی کر سکتے کہ قرآن کی کوئی سورت ڈھنگ سے یاد ہی کر لیں۔